أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وسندنا حبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من حوز إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے اول سے ایک قانون بنایا ہے، ایک آئین بنایا ہے. اس قانون کا نام، اس آئین کا نام اللہ نے اسلام رکھا. جب قانون بن رہا تھا، آئین بن رہا تھا، اللہ نے چاہا، قانون بن گیا، آئین بن گیا. اب ضروری تھا کہ اس کو لاگو کیا جائے. دیکھنے میں وہ آ سکتا نہیں تھا. اگر دیکھنے میں آ جاتا تو پھر خدا خدا نہ رہتا. گویا چاہا کہ ایسی مخلوق کو بھیجوں، ایسے اپنے بندوں کو بھیجوں جو اس روئے زمین پہ جائیں، میرے قانون کو، میرے آئین کو لوگوں تک پہنچائیں. ان میں فرق ہونا چاہیے کہ نہ وہ مجھ جیسے ہوں، نہ وہ میری عام مخلوق جیسے. فرق اللہ نے رکھا. فرق کیوں رکھا؟ کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں، معصوموں کو بھیجا ہے، وہ نہ ہم جیسے، نہ وہ اللہ جیسے. فرق کیوں رکھا؟ کہ اگر وہ اللہ جیسے ہوتے تو ہمیں کچھ دے نہ سکتے. اگر وہ ہم جیسے ہوتے تو اللہ سے کچھ لے نہ سکتے. گویا وہ نہ ہم جیسے، نہ وہ اللہ جیسے. اسی لیے اللہ نے فرق رکھا کہ نبی میں یہ دونوں جنبے موجود ہیں کہ وہ اللہ سے لے بھی سکتا ہے اور ہمیں دے بھی سکتا ہے. تو اللہ نے اپنے نمائندوں کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے منوایا. پہلے منوایا، ان کی عزت کو، ان کے احترام کو منوایا. منوانے کی بھی وجہ تھی. تو اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. جو پہلا نمائندہ اللہ نے سروے زمین پہ بھیجا اس کا نام آدم. اللہ جب آدم کو بھیج رہا تھا تو اعلان کر رہا تھا. تمام ملائکہ کو بلایا اور اعلان کیا. تو ملائکہ نے عرض کی خدایا ہم تھوڑے ہیں تیری عبادت کرنے والے. اعلان رب العزت ہوا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. خاموش ہو گئے. ساتھ ہی اللہ نے یہ قید لگا دی کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تم فوراً سجدے میں گر جاؤ.
مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ کتنا عرصہ آدم کا مجسمہ ملائکہ کے سامنے رہا، اس انتظار میں رہے کہ کب ہمیں اس کا حکم ہوگا، کب اس میں روح آئے گی اور ہمیں سجدے کا حکم ہوگا۔ ادھر اللہ نے روح پھونکی، ادھر اعلان کر دیا کہ سجدے میں گر جاؤ۔ سب گرے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، متکبر بن گیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کہا کیوں نہیں سجدہ کرے گا؟ کہا خدایا اسے تو نے مٹی سے خلق کیا ہے، مجھے تو نے آگ سے خلق کیا۔ یہ لمبی بحث انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو خدا نے کیا فرمایا؟ نکل جا، لعنت الی یوم الدین، میں نے تجھے قیامت تک لعنتی بنا دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ شیطان خدا کو نہیں مانتا تھا۔ ارے بابا خدا کو مانتا تھا، زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا، ہزاروں سال عبادت کرنے والا شیطان کہہ رہا تھا کہ خدایا تجھے مانتا ہوں، اتنا لمبا سجدہ کروں کہ آج اپنے سر کو سجدے میں رکھوں، قیامت کا سورج طلوع کرے تو اپنے سر کو اٹھاؤں، مگر خدا کیا فرما رہا ہے کہ مجھے تیرے اس سجدے کی ضرورت نہیں ہے، نکل جا۔ کیا یہ خدا کو نہیں مانتا تھا؟ نہیں بابا، یہ خدا کو مانتا تھا، خدا کو مان رہا تھا، مگر خدا جس کو منوانا چاہتا تھا اسے نہیں مان رہا تھا۔ مسلمان نبی کو مان رہا ہے مگر نبی جس کو منوانا چاہتا ہے اسے نہیں مان رہا۔ تو پتا چلا کہ اسی دن سے دو نظریے قائم ہو گئے، ایک ملائکہ کا نظریہ توحید، ایک شیطان کا نظریہ توحید۔ ملائکہ کا نظریہ توحید کیا تھا کہ خدایا تجھے بھی مانتے ہیں، تو جس کو منوائے اسے بھی مانتے ہیں۔ شیطان کا نظریہ توحید کیا تھا کہ خدایا تجھے مانتا ہوں، بس تجھے مانتا ہوں، فقط تجھے مانتا ہوں۔ تو خدا نے کیا فرمایا؟ نکل جا۔ تو اب دونوں نظریے سامنے آ گئے، ایک ملائکہ کا نظریہ توحید، ایک شیطان کا نظریہ توحید۔ ملائکہ کا نظریہ توحید کیا ہے کہ خدایا تجھے بھی مانتے ہیں، تو جس کو منوائے اسے بھی مانتے ہیں۔ شیطان کا نظریہ توحید کیا تھا کہ خدایا بس تجھے مانتا ہوں، فقط تیرے سامنے جھکنے کو تیار ہے۔ اب تیری مرضی ہے بابا کہ ملائکہ کے نظریے کو اپنا کر پارٹی رحمان میں چلا جا، یا شیطان کے نظریے کو اپنا کر پارٹی شیطان میں چلا جا۔ تو پھر ماننے کا طریقہ کیا ہے کہ جس کو کوئی مانتا ہے، جس کو وہ منواتا جائے اس کو مانتے جاؤ۔ ملائکہ خدا کو مانتے تھے، ملائکہ خدا کو مانتے تھے، اللہ نے آدم کو منوایا، انہوں نے مان لیا۔ شیطان خدا کو تو مانتا تھا مگر خدا جس کو منوانا چاہتا تھا اسے نہیں مان رہا تھا۔ ہم نبی کو مانتے ہیں، اگر ہم نبی کو مانتے ہیں تو نبی جس کو منوائے گا اس کو ماننا پڑے گا۔ ہم نہیں جانتے تھے جناب آدم کو، جناب نوح کو، جناب ابراہیم کو، جناب موسیٰ کو، جناب عیسیٰ کو۔ نبی نے فرمایا مجھ سے پہلے آدم تھا، ہم نے مان لیا۔ نبی نے فرمایا مجھ سے پہلے نوح تھا، ہم نے مان لیا۔ نبی نے فرمایا مجھ سے پہلے ابراہیم تھا، ہم نے مان لیا۔ نبی نے منوایا کہ مجھ سے پہلے جناب موسیٰ تھا، ہم نے مان لیا۔ نبی نے فرمایا مجھ سے پہلے عیسیٰ تھا، ہم نے مان لیا۔ ارے بابا نبی منواتا گیا، ہم مانتے گئے۔ اگر نبی نہ منواتا تو ہم نہ مانتے۔ نبی نے منوایا، مقام غدیر پہ منوایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نبی منواتا گیا، ہم مانتے گئے۔ نبی نے فرمایا میرے بعد علی ہے، ہم نے مان لیا۔ نبی نے فرمایا علی کے بعد حسن ہے، ہم نے مان لیا۔ نبی نے فرمایا حسن کے بعد حسین ہے، ہم نے مان لیا۔
ارے بابا نبی نے منوایا کہ میرا آخری پردہ غیبت میں رہے گا، ہم نے مان لیا، نبی منواتا گیا، ہم مانتے گئے، یہ سب کے سامنے ہے۔ خدا کی قسم پھر پوچھو نہ تعجب سے عقیدے کو ہمارے، کتنوں نے تو گھبرا کے خدا مان لیا ہے، ہم نے تو صرف علی کو علی مانا، نصیریوں نے تو علی کو خدا مان لیا، ہم علی کو خدا نہیں مانتے۔ جو شرک کرے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ جب انہوں نے کہا یا علی آپ ہمارے رب ہیں، علی فرماتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ مجھے خدا مان رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ آپ نے سورج کو واپس پلٹا کے نماز کو ادا کیا۔ علی فرماتے ہیں پھر آپ نے عدل نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ جس وقت سورج کا سر مغرب کی طرف سے اٹھ رہا تھا، اس وقت علی کا سر کس کی بارگاہ میں جھک رہا تھا؟ جس کی بارگاہ میں جھک رہا تھا وہی خدا ہے۔ وہ نہیں مانے، علی فرماتے ہیں بدبختوں کو قتل کرو۔ اب وہ قتل ہوئے، علی فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اٹھو اللہ کے حکم کے ساتھ۔ انہوں نے کہا یا علی پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کا بھی یہی کام ہے، چاہے تو زندہ کو موت دے دے یا مردہ کو زندہ کر دے۔ علی کیا فرماتے ہیں آگ کو جلاؤ، ادھر جہنم جلنے لگی، علی فرماتے ہیں ان کو جہنم میں پھینکو۔ جب وہ آگ کی طرف جا رہے تھے، اعلان رب العزت ہوا یا علی، جی میرے اللہ ان بدبختوں کو کیوں جلا رہا ہے، کیوں جلا رہا ہے؟ خدایا یہ تجھے نہیں مانتے، تیرے دشمن ہیں، یا علی تیرے تو دوست ہیں۔ ہاں میرے اللہ میرے دوست ہیں مگر تیرے دشمن ہیں۔ تو اعلان رب العزت ہوا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ یا علی آج تو اپنے ماننے والوں کو اس لیے جہنم میں جلا رہا ہے کہ یہ مجھ اللہ کو نہیں مانتے، میں خالق، میں مالک، میں رازق۔ قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کو اس لیے جہنم میں جلاؤں گا کہ وہ تجھ علی کو نہ مانتے ہو۔ تو گویا علی اور اللہ کا معاہدہ ہو گیا، گویا علی اور اللہ کا معاہدہ ہو گیا۔ یا علی تو میرے دشمنوں کو جلاتا جا، میں تیرے دشمنوں کو جلاتا جاؤں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔